السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے شوہروں یا بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل سے نئی ویڈیو شروع ہوئی ہے، سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ آج دوسرا پارٹ ہے۔ مہربانی کر کے آپ رضی اللہ عنہ کی سادی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ کے حق کے دوران میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی شرارت کرتے اور سیدہ کو خبر پہنچتی تو وہ بے چین ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو دوسری بہنوں کے ساتھ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے رو دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ حق سے منع کیا ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معلیٰ کے نزدیک مصروف نماز تھے۔ قریب ہی کفار قریش نے مجلس لہو گرم کر رکھی تھی۔ ابو جہل کو شرارت سوجی تو اس نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو دیکھو۔ کاش اس وقت کوئی شخص فلاں قبیلہ میں جاتا، وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوج یا اوزڑی اٹھا لاتا اور یہ شخص جب سجدہ میں جاتا تو اس کی پیٹھ یا گردن پر رکھ دیتا۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ وہ لپک کر گیا اور خون اور گوبر سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی لا کر ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ دی، جبکہ آپ سر بسجود تھے یعنی سجدے میں تھے۔ کفار کو یہ منظر دیکھ کر اس قدر مسرت ہوئی کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑتے تھے۔ اونٹ کی اوج بہت بڑی وزنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بے حد تکلیف ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس زمانے میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اشرار کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، البتہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سے اوج ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہو کر ہنستے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، شریروں، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر مشرکین قریش کو بہت بد دعائیں دی اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی بہت برا بھلا کہا۔ صحیح میں ہے کہ اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اشقیاء قریش کے لیے بد دعا کی اور فرمایا، الہی کفار کی اس ٹولی کو سزا دے۔ اس بد دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا خاص طور پر نام لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات پر حق کی قسم جس نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے اس اشخاص کو یعنی ان لوگوں کو جن کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی تھی، بدر کے میدان جنگ میں ذلت کے ساتھ پڑا پایا۔ ان کی لاشیں گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈالی گئی تھی۔ صحیح بخاری۔ امام جلال الدین سعودی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کم سن سیدہ روتی روتی حضور کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے ننھی فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔
انہوں نے سیدہ سے کہا بیٹی جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں اس سے نپٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ نے دعا کی الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ حضور کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان نعمت اسلام سے بہرور ہو گئے۔ عام الحزن، شعب ابی طالب کی محصوری اور 100 سالہ مقاطع کے خاتمے سے، یعنی جو ان کو محصوری کر دی گئی تھی، 3 سال تک وہ محصوری میں رہے، انہیں کھانا پینا ان کا بند کر دیا گیا تھا، اس کے خاتمے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اطمینان نصیب ہوا تھا وہ بہت جلد رنج و غم میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست حامی و ناصر اور شفیق چچا ابو طالب اور آپ کی انتہائی وفادار اور غم گسار اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تھی۔ یہ دونوں صدمے آپ کو سن 10 بعد بسط، یعنی 10 بعد بسط میں پیش آئے، اس لیے آپ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ ابن اسحاق، ابن جریر طبری اور ابن شام نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک بدطینت نے سر بازار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی یا کیچڑ ڈال دی۔ آپ اسی وقت گھر تشریف لائے۔ آپ کی ایک صاحبزادی باختلاف روایت سیدہ ام کلثوم یا سیدہ فاطمہ آپ کا سر مبارک دھوتی جاتی تھی اور ساتھ ہی فرط رنج سے روتی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ فرماتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں کو تسلی دینے کے لیے فرماتے جاتے تھے، جانے پدر رو نہیں، صبر کرو، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے، وہ اسے قریش کے دراز دستیوں سے معمون کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد حضور کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ گھر میں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کی خبرگیری کا کیا انتظام ہو۔ سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ کی شادی حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر بار والی تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم سلمیہ کو حضور کی پریشانی کا علم ہوا تو انہوں نے رائے دی کہ حضور حضرت سودا بنت زمع سے نکاح کر لیں، جو ایک سن رسیدہ قدیم الاسلام خاتون تھی اور اپنے شوہر حضرت سکران بن عمرو کی وفات کے بعد بیوگی کی دن کاٹ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ کی تجویز سے اتفاق فرمایا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح پر رضامند ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چند دن بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے والد زمع بن قیس نے حضور کو اپنے گھر بلا کر اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کروا دیا۔ اکثر و بیشتر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی خاتون جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نکاح کیا حضرت سودا بنت زمع تھی، لیکن بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سودا سے پہلے حضور کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا تھا۔ حقیقت واقعہ کچھ بھی ہو، اس بات پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جو خاتون سب سے پہلے ام المومنین کی حیثیت سے حضور کے خانہ اقدس میں داخل ہوئیں وہ حضرت سودا بنت زمع تھی، کیونکہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی۔ حضرت سودا نہایت اعلیٰ اور عرفہ کردار کی حامل تھی۔ ان سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خانگی معاملات کی طرف سے ایک گنا اطمینان ہو گیا تھا، یعنی ان کو اپنے زندگی کی جو خان کی زندگی کی روزمرہ کی زندگی سے اطمینان ہو گیا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے تو خستگی اور زخموں کی وجہ سے نڈھال تھے۔
सैयदा फातिमा पिदर गिरामी का हाल देखकर सख्त परेशान हुई और कई दिन तक बड़ी तनदही के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी में मसरूफ रही। सैयदा उम्म कुलसूम भी इस काम में छोटी बहन की शरीक थी। दोनों बहनों को इस वक्त तक चैन न आया जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म मुजमल न हो गए, यानी उनके जख्म भर न गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बहाल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्त हो गए। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल थर्ड पार्ट होगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।